السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بڑا تاریخ ساز دن رہا اور آج 100 انڈیکس 73,000 سے زائد پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ذرائع مبادلہ کے حوالے سے تو ذرائع مبادلہ کے بھی ظاہر ذخائر میں اضافہ ہوا ہے جب سے ہمیں قسط ملی ہے IMF کے حوالے سے، اور کاروبار میں آسانی کے لیے تجارتی پالیسی تیار کرنے کی وزیر اعظم نے ہدایت بھی کر دی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اندرونی بیرونی سرمایہ کاری مشکلات، دیامیر جو باشا ڈیم ہے اس کی تعمیر میں خدشہ پیدا ہوا ہے تاخیر کا، اور ڈیم ظاہر ہے پاکستان کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں، اور پچھلے ظاہر 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، کوئی ڈیم ہم بڑا ڈیم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، جو کہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور بڑا خاص طور پر جب اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا تجزیہ جو ہے پورے ملک میں غور سے سنا بھی جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اس وقت جو حالات ہیں، خاص طور پہ نئی حکومت آئی ہے، 2 ماہ سے زائد کا عرصہ اس کو گزر چکا، اور IMF کے سہارے آج بھی ہم چل رہے ہیں، تو یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا کہیں گے آپ کہ IMF سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے، میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے پاس IMF سے بہت بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں۔ میں نے ایک اس پہ کتاب لکھی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ یہ IMF کی جو پالیسیز ہیں نا، یہ تو ملکوں کو بالکل ہی پسماندہ کرنے کے لیے، ان کی انڈسٹری کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز آ رہے ہیں۔ وہ تو کنڈیشنلٹیز ایسی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بالکل معیشت کو میلٹ ڈاؤن کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو اس لیے میرے پاس بہت زیادہ بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں۔ میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اگر آلٹرنیٹیوز موجود نہ ہوتے تو اتنے ممالک ہیں جو IMF کے پاس گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں تو وہ نکل آئے۔ ترکی بھی کئی دفعہ گیا، ہندوستان گیا، ہندوستان اس کے بعد کبھی نہیں جاتا ہے، اور جب سے وہ نہیں جاتا ہے، جب سے اس نے اپنی معیشت کو بہت وہ کر رہا ہے، مطلب وہ بہت بہتر کارکردگی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں کیوں لے جایا جاتا ہے۔ ہمیں اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو بالکل میلٹ ڈاؤن کر کے، اور پھر آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ IMF آسٹیرٹی میں بلیو کرتی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آسٹیرٹی ملک کے اندر کر رہی ہے، پاکستان کے لوگوں پہ خرچہ نہیں کر رہی ہے، پاکستان کے ایجوکیشن پہ نہیں کر رہی ہے، ہیلتھ پہ نہیں کر رہی ہے، پاور سیکٹر پہ نہیں کر رہی ہے، پانی کے پروجیکٹس پہ نہیں کر رہی ہے، مگر بڑے بڑے اماؤنٹ فارنرز کو دے رہی ہے، بڑے بڑے اماؤنٹ۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جو وہ سوچ رہے تھے کہ کسی کرکٹ کوچ کو لانے کو تو اس کو 4 کروڑ روپے مہینے کے دینے کو تھے، اور اسی طرح بینکس کے پریزیڈنٹس کو دیکھیے کتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں۔ جو بھی دولت مند لوگ ہیں ان پہ خرچے جائز ہیں، صرف عام عوام پہ، ان کی تعلیم پہ نہیں، ان کی صحت پہ نہیں، اور جو بھی اس قسم کے خرچے ہیں جس سے ملک میں ریونیو جنریشن ہوگا، ویلتھ کریشن ہوگی، جس سے ملک میں خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ ہوگی، وہ سارے خرچے۔ اچھا، اس پہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آج ظاہر اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ IMF سے جو ہمیں قسط ملی ہے اس کے بعد ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافہ بھی ہوا ہے، ذرائع مبادلہ کے ذخائر اب قسطیں ملنے پر بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پیسہ ظاہر ہے واپس بھی تو کرنا ہے پاکستان نے، تو پھر ترقی تو ظاہر نہیں آئے گی، اور IMF کے پیسے لے کر ترقی دنیا میں کوئی ملک کر بھی نہیں سکا اب تک تو۔ جی، سوال کیا ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ جی، میرا مطلب یہ ہے کہ جو ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہم دکھا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ قسط ملنے سے مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا تو اب جناب بہت کچھ ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے آپ کو بھی؟ نہیں جی، ایک تو بہت زیادہ ذخائر میں اضافہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل ناک رگڑوا کے $1 بلین دیتے تو بہت ناک رگڑ کے، اور وہ پیسہ فوراً ہی انہیں کو واپس چلا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے کہ آج جو ہے پاکستان کے جو جتنے بھی فیڈرل بیورو آف وہ FBR جو ٹیکسز جمع کرتا ہے اس کا 90% کمرشل بینکس کو سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے، تو یہ جو پیسہ یہ دے رہے ہیں یہ انہیں کو واپس مل جا رہا ہے، ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں۔ تو اس لیے
یہ کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جیسے ہی دیں گے ویسے ہی واپس چلا جائے گا. تو ہمارے پاس اس سے بہت بہتر سلوشنز موجود ہیں. مگر اگر کوئی پاکستان کو واقعی خوشحال ملک بنانا چاہتا ہے اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکالنا چاہتا ہے اور اس آئی ایم ایف کے چنگل سے، تو وہ لوگ اس طرف توجہ دیں گے. ورنہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی حکومتیں اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی ہیں. لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ماڈل، جو بہتر ہمارے پاس سلوشنز ہیں، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. مگر جو آئی ایم ایف کا جو ماڈل ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بالکل میلٹ ڈاؤن کروا رہا ہے معیشت کو، اس کی طرف سب نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. مگر اس سے بہتر ماڈل ان کو نہیں چاہیے. اچھا، اس پر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کتاب لکھی ہے اور آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ جی اس ہمارے پاس الٹرنیٹیو چیزیں موجود ہیں جس پر کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے جلد، تو وہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں الٹرنیٹیو کیا چیزیں موجود ہیں جس پر کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مثال کے طور پہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ہم ڈیسپریٹ ہیں ڈالرز کے لیے، مگر اس کے باوجود ہم بالکل تعیشات کو امپورٹ کر رہے ہیں. ہم کھانے پینے کی چیز ہیں، چاکلیٹس ہیں، جوسز ہیں، کتے بلی کا کھانا ہے، اس پہ ہم بہت بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں. جب اتنی زیادہ حالات خراب ہیں تو اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہم کچھ ضروری جو ہماری اسینشل وہ ہیں، گیس ہے، آئل ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہمیں چاہیے. مگر یہ ہمیں اویلیبل ہیں ملکوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈالرز پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یا تو لوکل کرنسی میں پے کر دیں اور یا آپ بارٹر ٹریڈ پہ کر دیں. ایران نے بھی ہمیں بہت سالوں سے ایران ہمیں یہ پیشکش کر رہا ہے، اب روس نے بھی کی ہے. تو ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. ہمیں اتنے ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے جتنی ہم نے اپنی ضرورت بنا لی ہے کہ ہمیں ڈالرز چاہیے. ہم بغیر ڈالرز کے تیل اور گیس اور بہت سی چیزیں ہم امپورٹ کر سکتے ہیں ان ملکوں سے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہمارے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی ویلیو کریں اور چیزوں کو سستا کرتے جائیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو سستا کر کے بیچیں ایکسپورٹس کو، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کا ہے. چاہے وہ ذرا مہنگے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ ان کو. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو معدنیات ہیں، ہماری جو ہم اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل را فارم میں دے رہے ہیں. تو جو ملک اپنے قدرتی وسائل کو بالکل ہی را فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، وہاں یہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ ریسورس کرس بن کے آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان میں ویلیو ایڈیشن کریں. جب ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. ہم ایکسپورٹ جو ہمیں قیمت ملے گی اس میں اور جو ابھی ہم بیچ رہے ہیں اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم اپنے حالات بہت بہتر کر سکتے ہیں اگر پولیٹیکل ول ہو گورنمنٹ کے پاس. پولیٹیکل ول ہو تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا شاہدہ وزارت صاحبہ، جو آپ بات کر رہی ہیں الٹرنیٹیو چیزوں کی، ظاہر ہے اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ تیل، گیس اور یہ ساری چیزیں ہم قریبی ملکوں سے امپورٹ کریں. تو پھر بات آ جاتی ہے کہ جی چونکہ ہم جس گروپ کا حصہ ہیں وہاں ہم ناراضگیاں مول نہیں لے سکتے، وہ ہم امریکہ کی ناراضگی مول نہیں ہو سکتی، ہم فلاں کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے. تو بہت ساری چیز، جیسے گیس کی بات کی تو ظاہر ایران سے سستی گیس ہمیں مل سکتی ہے. آپ جانتے کہ وہاں تک پہنچ چکی ہے، ہمارے جو وہاں پر پائپ لائنیں پہنچائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے فیصلے کوئی کمزور حکومت تو نہیں لے سکے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں حکومت میں تو ظاہر ہے آپ ملک کے حالات صحیح نہیں کر سکتے. مگر اگر آپ کو اس ملک کا کچھ درد ہے اور آپ اس ملک کے حالات صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں گے. آپ دیکھیں ایران پہ اتنی انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ سینکشنز ہیں ایران پہ. اور ابھی ایک خبر ہے کہ ایران نے باوجود ان سینکشنز کے ایران نے $100 بلین کما لیے ایکسپورٹ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی معیشت کو اس طرح استوار کیا کہ انہوں نے میسائلز بنانا شروع کیے اور انہوں نے ایسی چیزیں بنائی اور انہوں نے وہ ایکسپورٹ کی. تو ایران پہ باوجود سینکشنز کے ایران نے اتنا بڑا زبردست وہ کیا ہے، پیسے کمائے ہیں تھرو ایکسپورٹ آف دیز ان کے جو گڈز ہیں، تیل ہے اور گیس ہے اور میسائلز ہیں. اور ہم لوگ صرف خوشنودی حاصل کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کو بڑی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور ان کا غلام بن کے رہنا ہے، یا آپ کو اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں خوشنودی حاصل کرنے سے کیا ہو رہا ہے، وہ ہمارے کوئی بھی کام میں نہیں آ رہے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہے ہیں.
मगर ईरान को देखिए, वो खुशनुदी हासिल करने में नहीं लगा है, वो अपनी मईशत को किस टेंशन के बावजूद उसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो ज़ाहिर है अड्डे देने हैं, हमने नहीं देने, हमें किस ब्लॉक में रहना है नहीं रहना है, ये फैसले करने में भी ज़ाहिर है हिचकिचाहट का मुजाहरा हो रहा है। और फिर लेकिन आप जो बात कर रही है ना कि हमें अपने खुशनुदी हासिल करने के बजाय, ग़ुलाम बनने के बजाय खुद फैसले करना होंगे, लेकिन ये सारे जो फैसले किए जाते हैं ये तो वो कहते हैं जी ये तो मुल्क के वसी तर मफाद में हम फैसले कर रहे हैं। तो अब मुल्क का वसी तर मफाद वो कहते हैं हमसे ज़्यादा जानता भी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में वो अपने ज़ाती वसी तर मफाद में फैसले कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ताकतें जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड को इस तरह से चलाती हैं कि वो अपने लोग अपॉइंट करती हैं और उन लोगों को कुछ दे दिला के उनसे अपने मफादात के मुताबिक काम कराती हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कुछ लोग खफा हो जाएंगे, और ये लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको वहाँ से कुछ मिलता होगा। तो इसलिए, वरना तो कोई वजह नहीं है कि आप मुल्क के मफादात को छोड़ के आप खुशनुदी हासिल करने के लिए, असल में खुशनुदी से ज़्यादा बात है इनकी अपने ज़ाती मफादात की बात है। इसी तरह अमेरिका और ये जो मुल्क हैं बरतानिया, ये थर्ड वर्ल्ड को चलाते हैं कि वहाँ अपने लोग मुकर्रर कर देते हैं, और वो उस मुल्क के मतलब को देने के कुछ बजाय इन लोगों को कुछ दे देते हैं, और वो उसके बदले उनके मफादात को लेके बैठे रहते हैं और उनकी खुशनुदियाँ हासिल करते रहते हैं। ज़ाती मफाद हैं ये। नदीम वली साहब, आवाज़ आप बेहतर आ रही है आपको? जी अब बेहतर आ रही है। अच्छा नदीम साहब, गुफ्तगू जो कर रहे हैं, डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा मौजूद हैं और वो बात बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं कि जी जो हमारे पास जब अल्टरनेटिव रिसोर्सेज मौजूद हैं, प्लान मौजूद है, उन्होंने किताब भी लिखी है और उन्हें बड़ा तफसील से बयान भी कर रही हैं कि इन चीज़ों पर आना पड़ेगा। हम खुशनुदी हासिल करने के लिए कि जी ईरान से हम कोई बात करते हैं या किसी और से तो अमेरिका बहादुर नाराज़ हो जाएगा, तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा। ये तो ज़ाती मफाद हैं, मुल्क के वसी तर मफाद तो नहीं है। तो फिर किस तरह ये जो शरह सूद 22% से पहुँच गई है, महंगाई कहाँ चली गई है, तो फिर ये कैसे आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? देखिए, हमारा दुश्मन ना अमेरिका है, ना चीन है, ना ईरान है, ना सऊदीया, हम अपने आप खुद दुश्मन है। हमारे पास जो पॉलिसीज बनती है वो पॉलिटिकली बेस्ड होती है एंड हमारी बहुत शॉर्ट टर्म विजन है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखनी होती है और हमें ये भी देखना होता है कि कहीं अवाम जो है परेशान ना हो जाए। हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला, अगर थोड़ा सा डिले कभी भी जिंदगी में, चीनी, आटा, कोई भी चीज़ होता है, हम फौरन इंपोर्ट की तरफ चले जाते हैं और फिर एक डिजास्टर के तौर पे वो सामने नुमाया होता है। अभी अगर हम पिछले 6 महीने या 8 महीने की बात करें जिसके अंदर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो रहे थे, उसकी सिर्फ वजह कोई बड़ी वजह नहीं थी, छोटी सी एक वजह थी कि जनाब सबसे पहले हमने जो स्मगलिंग के जो पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया। स्मगलिंग के पॉइंट्स बंद कर दिए। अफगानिस्तान से जो स्मगल्ड होके गंदम जाते थे, चीजें गया, डॉलर में कंट्रोल हो गया। देखिए, फिर आपने ये जो छोटी चीजें थी, कौन सी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, डॉलर्स की होल्डिंग हो रही थी, उसको आपने कंट्रोल किया, आपके डॉलर्स बेहतर होने लगे। मगर अब बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे हमारे अपने ही जब कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं, माफिया कंट्रोल्ड होते हैं, आपके पास मुझे ये बताइए, सारी चीजें तो कार्टेल बनती है। सीमेंट के रेट्स जो हैं वो कार्टेल के जरिए से बनते हैं, स्टील के रेट्स कार्टेल के जरिए से बनते हैं, एक्सपोर्ट की पॉलिसी जो है वो एक माफिया जो है वो क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसी न किसी जरिए से पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में नुमाया होती है उस वक्त जब हुकूमत चले जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे माजरत के साथ कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। हमारे यहाँ जब आवाम है, जब जो भी हुकूमत में आती है उसको तारीफों के पुल बांटे जाते हैं और उनको गुलाब का हार पहनाया जाता है और कहते हैं सब ठीक है। तो बात ये होती है कि हमने सब कोई चीज ठीक नहीं होता, हमें प्लानिंग करना है, और जब आप प्लानिंग के तहत काम करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। ये नहीं है कि हमारे पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास मसला ये है कि आवाम को, आज तक आपको यही नहीं पता, किसी आवाम को नहीं पता कि सीपैक के टर्म्स क्या थे। क्या किसी आवाम को ये पता है कि बिजली जो आपके पास आ रही है किस टर्म्स पे आ रही है? हमारे पास ये नहीं पता आवाम को कि IMF के सारे टर्म्स क्या है। हमें कहा जाता है जनाब बिजली महंगी करने को कहा। नहीं मौलवी साहब, लेकिन अगर आवाम को पता भी हो तो क्या लगता है आपको, आवाम को अगर पता चल जाए तो फिर क्या होगा? देखिए,
عوام کو پتہ لگتا ہے تو پھر عوام کوشچنز کرتے ہیں, پھر عوام کہتے ہیں کہ آپ کا نیکسٹ پلان آؤٹ کیا ہے. عوام کو کیا یہ پتا ہے کہ جی پچھلی دفعہ جو بجٹ تھی وہ 14 ٹریلین کی بنی تھی, اس دفعہ 16 ٹریلین کی بن رہی ہے. سر اب بجٹ آنے والا ہے 16 ٹریلین کا 16 ٹریلین روپے کیوں انکریز ہو رہے ہیں؟ اب بجٹ آنے والا ہے, عوام کو ہی پتہ ہے بجٹ کہاں سے بن کر آئے گا, پھر دیکھ لیجئے اسی کو ہم بھی اور آپ بھی قبول کر لیں گے اور پھر مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور پھر ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں گے. بات یہی ہے نا, میں نے کہا نا جیسی عوام ہوگی ویسی حکمران آئیں گے. اگر عوام جو ہے ڈرامے دیکھنے ٹک ٹاک میں لگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد صرف باتیں ٹک ٹاک میں ہوں گی مہنگائی کی, تو پھر تو نہیں ہوگا نا جی. بات یہ حکومت چلے جائے گی, پھر آپ اس حکومت کو گالی دیں گے, پھر ایک اور حکومت آئے گی, آپ اس. مجھے بتائیے کون سی حکومت ہے جس کو عوام نے تعریف کی ہو؟ ہمارے پاس 70 سالوں سے ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں, ہم سولوشنز کی طرف نہیں آ رہے ہیں. اچھا شاہدہ وزارت صاحبہ, یہ جو بات ہو رہی ہے, جو حکومت نے کہا ہے کہ ایف بی آر کو نان فائلرز کے خلاف پلان بی پر عمل درآمد کریں گے, گرین سگنل بھی دے دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کے تحت اگر نان فائلرز کی سم بند نہ ہوئی تو اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس لانے اور نان فائلرز کی سم پر 2.5% اضافی ٹیکس لگانے پر بھی غور کیا گیا. اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے حکومت نے جو ایف بی آر میں وہ کر رہی ہے جو ریسٹرکچرنگ اپنی طرف سے, اس میں مجھے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ زیادہ جو اچھے لوگ ہیں ایماندار ان کو ایک طرف کو پرے کیا جا رہا ہے اور ان کا رول ختم کیا جا رہا ہے. کچھ ایک دو کا میں نے نام سنا ہے جو ایماندار آفیسرز ہیں, تو ان کو بالکل ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے یہ چھوٹے اس قسم کے ان سے کوئی فرق پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیے آپ کو یہ نشاندہی کرنا ہوگی بنیادی مسئلے کیا ہیں جس کی وجہ سے معیشت اس وقت یہ ہو رہی ہے جو بحالی کر. دیکھیے ایک تو بہت بڑا جو آئی ایم ایف کی 2 کنڈیشنلٹیز ہیں اس نے پاکستان کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا ہے. ایک تو ہے ڈی ویلویشن, انہوں نے جو اس کی شرح ہے جو ہمارے پیرٹی ہے روپے کی ڈالر سے, اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے امپورٹس بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اور پھر جب امپورٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے. تو یہ جو انفلیشن ہو رہا ہے یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, اور کاسٹ پش انفلیشن کو آپ اس طرح ہینڈل نہیں کرتے. پھر آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک سے کہتی ہے کہ آپ شرح سود بڑھا دیں. شرح سود جب بڑھایا جاتا ہے جب آپ کا انفلیشن ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو, اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہو. جب اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہو تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس ڈیمانڈ کو کچھ کم کریں, یعنی کہ ڈیمانڈ کی ہیٹنگ جو ہے اکانومی کی اس کو کم کریں. مگر یہاں تو سچویشن ہی مختلف ہے. یہاں تو قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ آپ نے ڈی ویلویشن کیا ہے, اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے کیونکہ امپورٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو پھر جب یہ لینڈنگ ریٹ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر اس سے اور زیادہ پھر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتا ہے. تو یہ لوگ اتنے تو نالائق نہیں ہیں میرے خیال میں, مگر یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اکنامک ہٹ مین ہیں کیونکہ یہ معیشتوں کو تباہ کرنے جاتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کی معیشتیں جو اچھے ہیں جن میں وہ کر سکتے ہیں, تو جن میں یہ ہے کہ یعنی کہ پوٹینشیل ہے, یہ ان کو ختم کر دیتے ہیں ان کی معیشتوں کو. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ اتنے نالائق ہیں, آئی ایم شور ان کو یہ سب باتیں پتہ ہوں گی جو مجھے پتہ ہیں, مگر یہ اس کے باوجود کرتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے پہلی دفعہ یہ سوال یہ بات کہی ہے اور 20 سال پہلے کہی کہ لینڈنگ ریٹ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا انفلیشن جو ہے یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے, یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مگر کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں گورنمنٹ نے اپنی بس آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انگلی ان کو پکڑا دی ہے اور وہ ان کو پکڑ کے لے جا کے کھائی میں گرا رہے ہیں. اور یہ بس جیسے کسی نابینا کو چلاتے ہیں, گورنمنٹ اسی طرح چل رہی ہے. اسی طرح چل رہی ہے. کیا کہیں گے نجم الدین صاحب, گورنمنٹ اس طرح چل رہی ہے جس طرح نابینا کو چلایا جاتا ہے پکڑ کر؟ دیکھیں ہمارے یہاں گورنمنٹ سمجھدار ہے مگر سمجھنا نہیں چاہتے. ہمارے یہاں پاکستانی اکانومسٹ بہت اچھے ہیں مگر وہ خود بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ جب وہ کرسی پہ آتے ہیں
تو بہت وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دنیا اس کو منع کر رہی ہوتی. دنیا میں کہوں گا مطلب پاکستان منع کرتا ہے, پاکستانی لوگ منع کر رہے ہوتے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے, میں نے کہا خوشامد, اور دوسری بات ہمارے یہاں سسٹم. ہمارے یہاں کیبنٹ کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آئی ٹی منسٹر بن جاتا ہے, اور ایک آئی ٹی انجینئر جو ہے اس کو ہیلتھ منسٹری دی جاتی ہے. اس قسم کے بندرباٹ ہوتے ہیں منسٹریز میں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب ہم پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہم خاموش ہوتے ہیں, اور جب ہم کرسی سے نکالے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایف بی آر میں صحیح نہیں تھے. جب آپ ایف بی آر میں تھے تو لوگوں نے کیا کیا, میں ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا جب آپ سیٹ پہ تھے اس وقت تو آپ وہ کہہ رہے تھے جو کہ وہ حکومت کہتی تھی, جب آپ کو سیٹ سے نکالا جاتا ہے تو آپ پھر اسی حکومت کے خلاف. یعنی کہ ہمارے یہاں کوئی ایتھکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا ملک کو چینج کرنے کی, ملک کون سے چینج ہوئے؟ چائنا. چائنا کیسے چینج ہوا؟ چائنا تو ہم سے ادھار لیتا تھا, قرضے لیتا تھا. جاپان نے ہم سے قرضے لیے, سعودی عربیہ نے قرضے لیے. وہ کیسے چینج ہوئے؟ دیکھیں آج ہم نے ہر چیز مونوپولی رکھ دی ہے, چاہے وہ سیاست ہو یا کاروبار ہو, ہر چیز کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کھلی جاتی ہے, اور وہ بلیک میلرز ہوتے ہیں سارے. اب آپ دیکھیں چائنا تبدیل ایسے ہوا کہ جناب سب سے پہلے چائنا کے اندر مکسڈ اکانومی چلائی گئی, یعنی کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں آرگنائزیشنز بنتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کتنی سیمنٹ ملز ہیں گورنمنٹ کے پاس؟ نہیں ہے. جو ظاہر ہے پھر جو کارٹل بنے گا تو پرائیویٹ کا ہی بنے گا. 20 سے 25 سیمنٹ کے فیکٹریز ہے, وہ اپنا بیٹھ کے بناتے ہیں, اور پھر وہی لوگ آگے ایئر لائن میں چلے جاتے ہیں. اب ہمیں کہا جاتا ہے جناب کیا یہ بھی ختم کر دو, ہر چیز ختم کر دو, پاکستان کے سارے گورنمنٹ آرگنائزیشن ختم کر دیں تاکہ پرائیویٹ کے ہاتھ میں کارٹل آ جائے گا, اور کچھ امیر لوگ امیر تر ہوتے جائیں گے اور غریب بدتر ہوتے جائے گا. ہمارے یہاں یا ہم نیشنلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا صرف پرائیویٹائزیشن کی طرف. ہم مکسڈ اکانومی کی طرف نہیں جائیں. نیشنلائزیشن بھی بھٹو صاحب نے کیا تھا, فیل ہو گئے تھے. بالکل. بھی نواز شریف نے کیا, وہ فیل ہو گئے تھے. مسئلہ یہ ہمارے یہاں پہ نہ ہم پاور اسپریڈ کرتے ہیں, نہ ہم پیسوں کو روٹیٹ کرواتے ہیں. کوئی بھی چیز, پانی بھی ایک جگہ پہ رکھ دیں گے وہ پانی بھی سڑ جاتی ہے. تو ہمارے یہاں مکسڈ اکانومی پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ سر, یہ مکس اکانومی کی. شاہدہ وزار صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں نیشنلائزیشن کر کے بھی دیکھ لیا, پرائیویٹائزیشن بھی کر دیکھ لیا, تو جس طرح یہ چائنا کی مثال دی ہے ندیم مولوی صاحب نے, کہ تو اس کو مکس کر کے چلایا جائے تو شاید کچھ بہتر نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے مکسڈ اکانومی اور نیشنلائزیشن اور یہ سب اتنے زیادہ اہم نہیں ہے. اصل جو چیز مسئلہ ہے وہ میں اس طرف, مطلب یہ بھی ہے کہ نیشنلائزیشن سے بھی نقصان ہوا, مگر پاکستان کو پرائیویٹائزیشن سے بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ دیکھیے مسئلہ, اصل جو بنیادی مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے, جیسا ابھی کوئی اسپیکر کہہ رہے تھے آپ کے اس پروگرام میں, کہ پاکستان کی جو اصل وہ ہے, آپ دیکھیے کہ جو اکنامک مینیجرز ہوتے ہیں وہ یا تو بینکرز ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اکانومسٹ کہہ کے سیل کرتے ہیں, اور یا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکانومسٹ کہہ کے وہ کرتے ہیں, سیل مارکیٹنگ کرتے ہیں. اور یا مسئلہ ہے جو اکانومسٹ بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ باہر سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, یا تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بندے ہوتے ہیں یا کسی ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے ہمیں وہ نہیں ہے, ہمارے پاس لیڈرشپ جو پاکستان کے محب وطن ہو, کسی ملک یا کسی ایجنسی کے لیے باہر کی کام نہ کر رہے ہو, یا یعنی کہ کسی کے ٹاؤٹ نہ ہو. ہمارے یہاں کوئی ایسے لوگوں کو وہ نہیں ہے. نہیں تو باہر سے ہم جو شاہدہ وزار صاحب ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے نمائندے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, کہ ورلڈ بینک کے نمائندے, تو کیا ہمارے یہاں اس طرح کے پڑھے لکھے ذہین لوگ نہیں ہیں, اکانومسٹ نہیں ہیں؟ جی ہیں, مگر ان کو آنے نہیں دیا جاتا, ان کو اقتدار سے بہت دور رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو بڑی بڑی پوسٹ ہیں, جو بڑے پوزیشنز ہیں, جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں, وہ لوگ وہ ہیں جو ڈوئل نیشنلز ہیں, وہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں, یا وہ کسی عالمی مالیاتی ادارے کے پیرول پہ ہیں یا کسی باہر کے ملک کے پیرول پہ ہیں. پاکستان میں جو محب وطن لوگ ہیں, جو قابل ہیں اور ایماندار ہیں, ان کو اقتدار سے بہت دور رکھا جاتا ہے. ان کے پاس سولوشنز ہیں مگر ان کو آنے نہیں دیا جاتا اقتدار میں کہ کہیں وہ پاکستان کے مسئلے نہ حل کر دیں. مسئلے حل نہیں کرنا ہے
बस उन्हीं लोगों को पेश कर रखना है जिनके पास सॉल्यूशंस नहीं है और जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, पॉलिटिकल विल भी नहीं है, उनको जो डिक्टेशन बाहर से दिया जाता है वो उस पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा वज़ारा साहब आपका, नजीम मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की, और ये जो बात की ख़ास तौर पर डॉक्टर शाहिदा वज़ारा साहिबा ने कि बड़ा अहम नुक्ता है उनका कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बेहतरीन इकॉनमिस्ट मौजूद हैं, उनको क्यों सामने नहीं लाया जाता। जो भी सियासी जमात हुकूमत बनाती है बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं लोग, और फिर ज़ाहिर उनका इंटरेस्ट इतना होता नहीं है, पाकिस्तान के साथ ड्यूल नेशनल होते हैं। तो बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये जहाँ जब अच्छे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मुहब्ब वतन ईमानदार लोग मौजूद हैं, बेहतरीन इकॉनमिस्ट मौजूद हैं, तो उनको सामने लाया जाए तो शायद बेहतर हल निकल आए। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।